زندگی جو بنتی ہے وہ عمل سے بنتی ہے. اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی بہت لکھی ہوتی ہے، واٹس ایپ پر بھی بہت آتی ہے، گیلری میں بھی بہت ہوتی ہے، لیکن اس سے زندگی نہیں بنتی. یوں فرمایا کہ ان اچھی باتوں پر عمل کرنے سے زندگی بنتی ہے. گزشتہ کل نانند پیڑا میں بیان کے لیے آنا ہوا ڈانگ ضلع میں. تو جب آہوا پہنچے تو پتا چلا کہ ساپوتارہ صرف یہاں سے 40 کلومیٹر ہے. الحمدللہ فی الحال ہم ساپوتارہ میں ہیں، ریٹرن میں ساپوتارہ آ گئے. تو دل میں چاہا کہ ذرا آپ کو یہاں کا منظر بتاؤں، ذرا یہ دیکھو تو صحیح، اللہ پاک کی قدرت دیکھو. یہ صبح صبح کا وقت ہے، ابھی ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہوئی ہے. کتنا شاندار منظر ہے، اللہ اکبر. کیا کہنے اللہ کی قدرت کے. اللہ پاک نے کتنی خوبصورت چیزیں بنائی. یہ سب نیچرل بنا ہوا ہے. یہ پہاڑ دیکھو، تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی، کیا آسماں بنایا. یہ چاروں طرف پہاڑ کا ایک خوبصورت سا منظر. اللہ اکبر کبیرہ. کیا خوبصورتی ہے اور کیا اللہ کی قدرت ہے. اوپر آسمان، نیچے زمین اور چاروں طرف پہاڑ اور ایک ٹھنڈا ماحول. فی الحال جو ہے ہم ہیلی پیڈ پر کھڑے ہوئے ہیں، یعنی جو وی آئی پی لوگ آتے ہیں ہیلی کاپٹر میں، ان کا ہیلی کاپٹر اسی جگہ اترتا ہے جس جگہ فی الحال ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں. یہ دیکھو یہاں پر ہیلی کاپٹر اترتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو یہ فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، اور فجر کی نماز کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے نا، وہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے. مہینوں کے اعتبار سے رمضان کا مہینہ افضل. اب دیکھو ابھی رمضان آنے والا ہے، اللہ سے دعا کر لیجئے کہ پیارے اللہ، میں آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائیے. اور رجب اور شعبان کے مہینے میں یہ دعا پابندی سے پڑھتے رہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اور اللہ سے دعا کرتے رہیے کہ پیارے اللہ، میں آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنا چاہتا ہوں. اور یہ صبح کا وقت ہے. صبح کا جو وقت ہوتا ہے یہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے اور بڑا نرالا وقت ہوتا ہے، بڑا زبردست وقت ہوتا ہے. اس وقت میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے. مہینوں کے اعتبار سے رمضان کا مہینہ افضل، راتوں کے اعتبار سے شب قدر اور عرفات کی رات افضل، اور دنوں کے اعتبار سے جمعہ کا دن افضل. اسی طرح وقتوں کے اعتبار سے فجر کی نماز کے بعد کا وقت اور عصر کی نماز کے بعد کا وقت یہ افضل اور قیمتی وقت ہوتا ہے. اس وقت میں اسی لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ 3 تسبیح اس وقت میں پڑھنی چاہیے. ایک تیسرے کلمے کی، ایک درود شریف کی، ایک استغفار کی. تیسرے کلمے کی تسبیح کا نام ہے عظمت والی تسبیح، عظمت کے ساتھ پڑھیں. درود شریف کی تسبیح کا نام ہے محبت والی تسبیح، اس کو محبت کے ساتھ پڑھیں. اور تیسرا جو تسبیح پڑھنی ہے استغفار کی، اس کا نام ہے ندامت والی تسبیح. وہ استغفار ندامت کے ساتھ کریں. جو کسی اللہ والے سے بیعت ہو ان کے معمولات پورے کریں، اور کسی اللہ والے سے بیعت ہو کر ہی اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے. قاری صدیق صاحب بانوی رحمت اللہ علیہ کے افادات میں سے ہیں کہ پہلے جو شخص کسی اللہ والے کا غلام بنتا ہے پھر وہ دنیا کا امام بنتا ہے. حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں تو وقت کے کسی ولی کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں. جو کسی شیخ سے بیعت ہے وہ ضرور ان کے معمولات کو پورا کریں، گناہوں سے بچیں، اپنے اوقات کو وصول کریں. جو بیعت نہیں ہے ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کسی ایسے شیخ سے جو متبع سنت ہو، متبع شریعت ہو، کسی اللہ کے ولی کے خلافت یافتہ ہو، ایسے اللہ والے سے بیعت ہو جانا چاہیے اور کسی اللہ والے کی رہبری میں اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے. اور ایک عام گزارش یہ ہے کہ ہم جو ہیں وقتاً فوقتاً اللہ کے راستے میں وقت لگاتے رہیں. اور آخری گزارش یہ ہے، میں آپ تمام لوگوں سے، میں اپنے آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، پوری دنیا والوں سے کہنا چاہتا ہوں، رمضان شروع ہونے والا ہے. اپنے گھر میں فضائل رمضان کی تعلیم شروع کر دو. اپنے گھر
घर में फ़ज़ाइल रमज़ान की तालीम शुरू कर दो, रोज़ाना 10 मिनट फ़ज़ाइल रमज़ान की तालीम शुरू कर दो। इंशाअल्लाह रमज़ान की अहमियत आएगी, कदरदानी आएगी, रमज़ान को वसूल करने की अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाएंगे। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें अपने आशिकों जैसा रमज़ान गुजारने की तौफीक अता फरमाए। एक बार ज़रा ये मंजर दोबारा देख लीजिए, चारों तरफ पहाड़ है, अल्लाह अकबर कबीरा, क्या बहार है। ये देखो सूरज निकल रहा है, ये सूरज ये भी अल्लाह की कुदरत है, चांद ये भी अल्लाह की कुदरत है, ये नीचे जमीन, फिर दरख्त, फिर पहाड़, फिर सूरज, और ऊपर जो है वो आसमान। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा, वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। ये क्या खूबसूरत मंजर है, क्या अल्लाह की कुदरत है। जरा उसकी कुदरत तो देखो, कैसा आसमान बनाया, कैसी जमीन बिछाई, कैसा पहाड़ों का निजाम चलाया। क्या कोई है पूरी दुनिया में जो एक पहाड़ बना के बताए? क्या पूरी दुनिया में कोई है जो एक मच्छर बना करके बताए? क्या कहने अल्लाह की कुदरत के। मेरे अजीजों, ये कुदरत देखकर अपने अल्लाह को पहचानो। बीवी भी अपने शौहर को पहचानती है, एक छोटा बच्चा भी अपने माँ बाप को पहचानता है। जरूरत इस बात की है कि हम अल्लाह को पहचाने और अपनी मौत को याद रखें। अगर मौत के वक्त अल्लाह खुश है तो मौत से बड़ा खुशी का कोई पैगाम नहीं, और अगर मौत के वक्त अल्लाह नाराज है तो मौत से ज्यादा गमगीन कोई पैगाम नहीं। ये भी दुआ करते रहो कि ए अल्लाह हमें हुस्ने खातिमा की दौलत से माला माल फरमा, और अपनी जिंदगी अल्लाह के हुक्मों पर, हुजूर अलैहिस्सलाम के तरीकों पर गुजारो, क्योंकि जैसी जिंदगी होती है वैसी मौत होती है। आप हजरात से दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।